بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزان صاحب شاہ وفاق دارالعلوم اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کچھ اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لاہور میں عمران خان صاحب نے جلسہ کر دکھایا اور گیدرنگ جو ہے عوام ان کی توقعات سے بڑھ کر، باقی تمام لوگوں کی توقعات سے بڑھ کر آئے، اور نہ صرف ہاکی اسٹیڈیم بلکہ ہاکی اسٹیڈیم کے ساتھ ارد گرد جو شاہراہیں تھیں وہ بھی فل تھیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ تمام جو وہاں پہ فیلڈ میں کور کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ہمارے جرنلسٹ، ہمارے رپورٹرز، ہمارے اینکرز، وہ سب کے سب، خواہ وہ ان کے حامی ہیں خواہ وہ ان کے خلاف ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ عوام کا جمع غفیر تھا اور سٹیڈیم میں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، واقعتاً تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ ساری صورتحال پاکستان کے عوام کا موڈ سب دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کیوں بضد ہیں کہ اتنے لاکھوں کروڑوں عوام کی آواز جو کہ ابھی بھی افواج پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور میں مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ فوج کے دشمن تو وہ ہیں جو ماضی میں یہ کرتے رہے ہیں اور وہ اس وقت سب کے سب حکمران ٹولے میں شامل ہیں۔ اب عجب تماشا ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک لیڈر، اس کے فالوورز، اس کے سپورٹرز، اس کے ہمدرد، سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم مضبوط فوج کو دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو تگڑا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں اچھا پولیٹیکل سسٹم لانا چاہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لانا چاہتے ہیں اور لٹیروں سے دولت واپس لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے۔ اسی طریقے سے میڈیا پرسن جو ہیں، مجھ سمیت تمام کے تمام، وہ سارے، وہ عمران ریاض ہوں، وہ ارشد شریف صاحب ہوں، وہ ARY کا پورا چینل ہو، سلمان اقبال صاحب ہوں، ڈاکٹر معید ہوں، عارف بھٹی ہوں، سمیع ابراہیم ہوں، سب کے سب یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، خاور گھمن اس میں شامل کر لیں، یعنی جو فوجی خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی اصلاح چاہتے ہیں، پاکستان کی اصلاح چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کے ہمدرد ہیں، ہم افواج پاکستان کے ہمدرد ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ بضد ہیں، یہ سارے کے سارے ثابت کرنے کے، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نہیں، آپ فوج کے دشمن ہیں، آپ فوج کے دشمن ہیں، یہ ضد لگائی ہوئی ہے۔ یہ ایک پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے، اور جو فوج کے بالکل اپوزٹ، جو فوج کو للکارنے والے، ان کو سینے سے لگایا جا رہا ہے، پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، ان سے مکمکا کیا جا رہا ہے اور ان سے ایکسٹینشن کی باتیں کی جا رہی ہیں، پاور شیئرنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہاں سے کیا خیر برآمد ہوگا، یہ ابھی تک بہت ہی مشکل سوال ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو لاہور کا جلسہ ہوا جی، اس کی باز گشت جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت سنائی دے رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، اس میں خواہ امریکنز ہیں تجزیہ نگار، خواہ وہ برٹش ہیں، خواہ وہ انڈینز ہیں، تمام کے تمام آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے میدان لوٹ لیا ہے، میدان مار لیا ہے، میلہ لوٹ لیا ہے، میدان مار لیا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ کوئی تصادم بھی نہیں چاہتے، وہ لڑائی بھی نہیں چاہتے، اور انہوں نے ایک سموتھ آگے کا ایک ایکشن، پلان آف ایکشن بھی دے دیا ہے، روڈ میپ دے دیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ پاکستان کی ایک انتہائی بھدی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان کو کی پینٹ کیوں، اتنی تصویر کیوں پینٹ خراب کی جا رہی ہے؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ARY کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ، پوری اور میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے صحافیوں کو دبایا جا رہا ہے، اس میں واشنگٹن پوسٹ، وائس آف امریکہ اور عرب نیوز، یہ سب کے سب چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، امریکی محکمہ خارجہ مذمت کر رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو میڈیا ہے اور جرنلزم ہے وہ
اس وقت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے، اور ایئر وائٹ کے لیے خاص طور پہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور کوئی کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس کی ریزن یہ ہے، اور یہ کر رہے ہیں چند لوگ۔ میں اگلی بات جو ہے خوش آئند اطلاع یہ ہے کہ یہ چند لوگ کر رہے ہیں، 2 4 6 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، جو یہ سارا مینوپولیشن کر رہے ہیں، مینوورنگ کر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، اور ان کا ہدف کچھ بھی نہیں ہے۔ ہدف بس یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، اس کے ووٹرز، سپورٹرز، ان کو ڈسکریج کیا جائے، اور جو ان کے اپوننٹس ہیں جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں، جو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمیں بتاتے ہوتے تھے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں، لیکن ایک پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کا جو جلسہ ہوا سے ایک اور چیز بھی اندازہ لگائی جا سکتی ہے کہ عام انتخابات، اب عام انتخابات کے معاملے میں کوئی ایمرجنسی شاید فوری طور پہ مطالبہ نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے کچھ چیزیں ویڈیو لمبی ہو رہی تھی تو کچھ روک لی تھی، تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب ہے کیا۔ اور عمران خان صاحب کی یہ تقریر، اس میں انہوں نے کوئی عام انتخابات کا مطالبہ نہیں کیا اور ایسی کوئی چیز نہیں کی۔ اس کی وجہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت لندن میں تفصیلی بات چیت چل رہی ہے، اور پاور شیئرنگ فارمولا وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے تحت، اور اگلے 1 سال کی ایکسٹینشن ہونی ہے، اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے، اور چیف آف ڈیفنس بنایا جانا ہے، یا پھر ایک اور آپشن بھی آ گیا ہے، اور وہ ہے کہ دوبارہ سے وہ آپشن آیا ہوا ہے، اور جنرل راحیل شریف صاحب نے واپس آ جانا ہے۔ جنرل راحیل شریف صاحب نے مارچ 2023 میں واپس آنا ہے، ان کا پورا ہو رہا ہے، اور یہ بھی چیز زیر غور ہے کہ پھر باجوہ صاحب کو ان کی جگہ پہ بھیج دیا جائے مارچ میں، اور کیونکہ 3-4 مہینے لگتے ہیں پروسیس میں، تو مارچ میں ان کو وہاں پہلے سے وہ کر لیا جائے ساری چیزیں، تو ادھر جا کے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ یہ ایک درمیان میں نقطہ آیا ہے، اور اس میں کس حد تک صداقت ہے اور کتنی اس میں حقانیت ہے، یہ ظاہر ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو وضاحت کر دیں، ہم اس کو شامل کر لیں گے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ لندن میں کافی فروٹفل کوشش کی جا رہی ہے مذاکرات ہو جائیں، اور اب نئے آرمی چیف، اب زیادہ چانسز ابھی بھی میرے علم کی حد تک یہی ہیں کہ نئے آرمی چیف آئیں گے۔ ایکسٹینشن شاید نہ ہو سکے، کیونکہ ایکسٹینشن کے حالات کافی دگرگوں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیسائز بہت ہو گئی ہیں چیزیں، بہت چیزیں ہو گئی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب نے بھی ذرا تھوڑا سا اپنا اسٹریٹجی تبدیل کی ہے، اور وہ رک گئے ہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر ایک کامن سینس بھی اپلائی کی جائے تو میرا خیال ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے بالکل ایک فریش ایڈمنسٹریشن کے نیچے ہونے چاہیے، اور اس وقت رزلٹ جیسا بھی آئے گا، کیونکہ یہ چیزیں تو اب منظر عام پہ تو آئی چکی ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہوا، اس کے پس منظر میں کافی کچھ ملاقاتیں اور گیو اینڈ ٹیک اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان حالات میں کیسے ممکن ہے کہ آپ انتخابات ہوں جو اس کا نتیجہ آئے گا وہ انڈر سٹریس نتیجہ آئے گا، اور اس کا انڈر پریشر نتیجہ آئے گا، اور اس میں کوئی بھی نتیجہ آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب اس پہ سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہی آ کے انتخابات کروائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ میری خبر ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک یہ اس میں میرے سورسز نے جو بتائی ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں۔ اب آتے ہیں جی کہ اس دوران عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے
اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ ایک تو امریکہ میں کچھ لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے درمیان کوئی برج کا کام ہو اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے خارجہ پالیسی میں کوئی دشمنی تو ہوتی نہیں ہے، مفادات کی جنگ ہے اور مفادات کے مطابق چلا جاتا ہے، اس لیے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اور خان صاحب اب بار بار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، دوستی چاہتے ہیں لیکن غلامی نہیں ہونی چاہیے، ڈکٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ایک اور پلس پوائنٹ جو کہ سامنے آیا ہوا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ ظاہر ہے اگر جنرل صاحب کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ اس وقت گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ وہ کافی غیر پاپولر ہو چکے ہیں، اور غیر پاپولر مین اس وقت پولیٹیسائز زیادہ ہو چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اس لیے کچھ ادھر بھی اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے جیسے جیسے دن گزریں گے تو کس حد تک آگے معاملات بن پاتے ہیں، اور بڑے تیزی سے وقت گزر رہا ہے، قریب آ رہا ہے اکتوبر اور نومبر، جیسے جیسے قریب آ رہا ہے معاملات اسی طرح سے آگے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر جو کہ دی ہے جناب ہمیں، اور اس کا ذکر چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب سانحہ ماڈل ٹاؤن اس کے مطابق اس کو کیا جائے، اور جو اب تک گرفتاریاں نہیں ہوئیں گرفتاریاں کی جائیں، اور اس میں بہت ہی سالڈ قسم کی گراؤنڈز تیار کی جا رہی ہیں، اور اس میں 1% بھی یہ شبہ نہیں ہے کہ پنجاب حکومت اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی کہا ہوگا، اور وہ رانا صاحب کو گرفتار کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ایک اطاعت تارڑ صاحب اور دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب، کیونکہ سمجھے بات جو اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کی جو گرفتاری ہے یہ اسی کا تسلسل ہے جب ان کو مظفر گڑھ سے گرفتار کیا گیا تھا، ان کو گرفتار کرنا ہی کرنا تھا، اور صرف انتظار کیا جا رہا تھا کہ کوئی ایسا ہتھیار آ جائے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ہتھیار ہاتھ میں آ جائے کہ پھر ہم بڑے آرام سے کر سکیں اور دوسری پارٹی کو بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ لہٰذا یہ ہونا ہی تھا ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ، یہ تقریر ہوتی نہ ہوتی بلکہ وہ انہوں نے ایک تیر میں کئی شکار کر دیے، ARY کو بند کر دیا، ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کر لیا، ارشد شریف صاحب کو بیرون ملک جانا پڑ گیا، اور عماد یوسف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد عدالت نے رہا کر دیا۔ تو ایک تیر میں کئی شکار ہو گئے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے پیچھے، تو اسی لیے عمران خان صاحب نے بھی اشارتاً کنایتاً بہت ساری باتیں کر دی ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ بندے کبا دیکھ، تو بہت ساری باتیں وہ کر کے گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ساری معاملات آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری، تارڑ صاحب کی گرفتاری متوقع طور پہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور کب ہوگا اور کیسے ہوگا یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ پھر ایک اور خبر ہے انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں دوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔